معاشی اور سیاسی بحران میں عمران احمد نیازی کی حکومت نے دھکیل دیا ہے۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ کرونا کے نتیجے میں اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور کرونا سے پہلے ہی معیشت کریش کر چکی تھی۔ اب جب کہ ملک کو اقتصادی بحالی کی طرف جانا چاہیے تھا، عمران احمد نیازی نے دوبارہ ایک انتقامی ایجنڈا کے تحت سیاسی محاذ آرائی کا سفر شروع کر دیا ہے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن اور ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کو دیدہ دلیری کے ساتھ نیب گردی کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارے متعدد لیڈرز کو نیب کی طرف سے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ نیب نے کوئی شرم کا پردہ بھی نہیں رکھا کہ وہ اے پی سی کے بعد جس رفتار سے نوٹس جاری کر رہا ہے کہ اگر کسی بچے کو بھی کوئی مغالطہ تھا نیب کے بارے میں کہ نیب کیا ہے، وہ مغالطہ بھی دور ہو جائے کہ نیب عمران گٹھ جوڑ پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ملک کی معیشت لیڈر آف اپوزیشن کی گرفتاری کے ساتھ 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے۔ دنیا میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ پاکستان میں انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس سے ملک کا وقار تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کو ایک ریپریسو سٹیٹ کے طور پہ پہچانا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج یہ حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور مسلم لیگ نون اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کے اوپر اے پی سی میں شریک جماعتوں نے مل کر جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی پہلی اسٹیئرنگ کمیٹی کا کل اجلاس ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 اکتوبر سے کوئٹہ کے جلسہ عام سے اس حکومت کے خلاف ہم ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم پاکستان کو اس دھاندلی کے ذریعے مسلط حکومت سے نجات نہ دلا دیں جس نے معیشت تباہ کر دی، ملک برباد کر دیا اور کشمیر کا سودا کر دیا۔ ایسے سر کیا کہیں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی نیب کی جانب سے نوٹس دیا جا رہا تھا، لیکن جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اہم شخصیت کے گھر کا گھیراؤ کریں گے تو وہ سنا ہے وہ نوٹس واپس ہو گیا۔ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کی کوئی جارحانہ حکمت عملی پر غور کر رہی ہے؟ دیکھیے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ نیب جو کارروائیاں کر رہا ہے، نیب اس وقت ون آئیڈ ادارہ ہے۔ نیب ایک آنکھ سے محروم ہے، اس کی صرف ایک آنکھ ہے جو اپوزیشن کو اور اپوزیشن میں صرف مسلم لیگ نون کو دیکھ رہی ہے، جبکہ اس کی وہ آنکھ جسے حکومت کو دیکھنا چاہیے وہ اندھی ہو چکی ہے۔ شوگر مافیا اربوں روپے کا نقصان کر کے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، آٹا مافیا اربوں روپے لوٹ کے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا مافیا اربوں روپے لوٹ کے حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بی آر ٹی جو خدا کر کے سالوں بعد اربوں 100 ارب سے اوپر قیمت کر کے چلی تو 4 بسوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ نیب کی جو آنکھ ہے، وہ فیوز ہے، وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ معلم جبہ ہے، اسی طرح فورن فنڈنگ کیس ہیں، تو یہ سب چیزیں قوم کے سامنے ہیں۔ آج اس حکومت کا احتساب صرف اندھا انتقام ہے، حسد ہے، نفرت ہے اور 2.25 سال ہو گئے ہیں۔ 2.25 سال میں یہ ایک مقدمہ نہیں پیش کر سکے کہ مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے سرکاری بجٹ میں 1 روپے کی خرد برد کی ہو۔ یہ جھوٹے مقدمے بنا کے اپنی حکومت نہیں بچا سکتے۔ عوام سے میں صرف عمران احمد نیازی سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 72 سالوں میں جب سے پاکستان بنا چینی کی قیمت 55 روپے کلو ہوئی۔ یہ حاجی صاحب جب سے آئے ہیں ایماندار،
2 सालों में 115 रुपए हो गई। 1947 से जब से पाकिस्तान बना, आटे की कीमत 34 या 35 रुपए किलो हुई। जब से हाजी ईमानदार साहब आए हैं तो वही आटा 75 और 80 रुपए किलो हो गया। तो मुझे बताएं कि चोर कौन है, डाकू कौन है? क्या वो चोर और डाकू थे जिनके वक्त में गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलती थी, उनके बच्चों को नवाला मिलता था, वो बिजली और गैस के बिल अदा कर सकते थे? या वो चोर और डाकू हैं जिनके दौर में गरीब अपने बच्चों को रोटी खिलाने से महरूम है, जिनके दौर में बिजली और गैस का बिल लोगों की सकत से बाहर हो चुका है? असद भाई, आपने कहा कि नैब की एक आंख है और कहा यह जाता है कि जब एक आंख फाल आएगा तो फिर कयामत आ जाएगी। तो क्या नून लीग पे इस वक्त कयामत आई हुई है या आने वाली है? नहीं, मैं समझता हूं कि नैब इस वक्त काने दजाल का किरदार अदा कर रहा है।